حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین اسلام کی دو قد آور شخصیات کے قبول اسلام کی تمنا بار بار پیدا ہوتی تھی۔ ان میں عمر بن خطاب اور دوسرے عمر بن حشام تھے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کو بجا طور پر اگر شاہکار رسالت کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ دنیا کی ہر تحریک کی کامیابی کے لیے ویسے تو ہر شخص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، لیکن اگر معاشرے میں سے وہ افراد جو با اثر اور صاحب ثروت ہوں تو منزل مقصود کا حصول جلد ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور عمر بن خطاب نے اسلام کو قبول کیا۔ حضرت عمر قرآن حکیم کے الفاظ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی بجائے اسلام کے مخالفین کے خلاف تلوار تھام لی اور اسلام کو قبول کیا۔ ان کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی مسلمانوں میں جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ہم ببانگ دہل کلمہ حق ادا کرتے ہوئے بیت اللہ میں سجود ہوں گے۔ چنانچہ یہ وہی عمر تھے جن کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقاء و ساتھیوں نے نعرہ حق بلند کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں پہلی بار نماز ادا کی۔ انہی ایمان پرور لمحوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اعلانیہ قبول اسلام کیا اور پھر اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے موقع پر طواف کعبہ کیا اور کفار مکہ کو للکار کر کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، یہ مت سوچنا کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا۔ ہجرت کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ آپ کا جاہ و جلال سارے عرب میں مشہور تھا، لیکن جب بار خلافت کا منصب تھاما تو بردباری اور سمجھداری کے ساتھ امور سلطنت اور ریاستی امور کو بخوبی نبھایا، جس کی مثال ہمیں رہتی دنیا تک ملتی رہے گی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا تو اعلانیہ کہا کہ میری جو بات قابل اعتراض ہو مجھے اس پر برسر عام ٹوک دیا جائے۔ امیر المومنین کا خطاب سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر عدل و انصاف میں تمام افراد کو ایک ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ شاید اسی لیے مائیکل ہارٹ نے کہا تھا کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خلافت 22 لاکھ مربع میل کے وسیع رقبے پر پھیل چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اپنے دور خلافت میں پولیس کا محکمہ قائم فرمایا تھا۔ فاروق اعظم کے دور خلافت کو ایک نمایاں و ممتاز مقام حاصل ہے۔ جب بھی مسلمانوں کے عروج کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو خصوصی طور پر عمر فاروق دور کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جب اسلام تیزی کے ساتھ دنیا میں پھیل رہا تھا اور مسلمانوں کا عروج دنیا دیکھ رہی تھی۔ دشمنان اسلام کو مسلمانوں کا عروج پسند نہ آیا اور انہوں نے عمر فاروق کے خلاف سازشیں تیار کرنا شروع کر دیں اور 27 ذی الحجہ بروز بدھ مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں خنجر گھونپا اور انہیں شدید زخمی کر دیا، جس کے بعد آپ یکم محرم الحرام کو 63 برس کی عمر میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مدفن ہوئے۔